بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک درزی، ایک بڑائی، ایک سنار اور ایک فقیر سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران وہ جنگل سے گزرے تو شام ہو گئی۔ ان چاروں نے فیصلہ کیا کہ رات اسی جنگل میں ہی گزاری جائے۔ وہ سب بہت تھکے ہوئے تھے اور نیند بھی بہت آ رہی تھی، مگر ان کے پاس بہت قیمتی سامان تھا، اس لیے وہ سب ایک ہی وقت میں سو نہیں سکتے تھے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم میں سے ہر آدمی 2 گھنٹے تک سامان کی حفاظت کرے گا اور باقی 3 لوگ سو جائیں گے۔ اس طرح باری باری سب کو سونے کا موقع مل جائے گا اور سامان کی نگرانی بھی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے بڑائی نے کہا کہ میں سامان کی حفاظت کرتا ہوں، اور درزی، سنار اور فقیر سو گئے۔ بڑائی نے اپنی بوریت دور کرنے کے لیے ایک لکڑی سے عورت کا مجسمہ بنانا شروع کر دیا۔ 2 گھنٹے میں ایک خوبصورت عورت کا مجسمہ تیار ہو گیا۔ اور اب بڑائی سو گیا اور درزی کو سامان کی نگرانی کے لیے جگایا گیا۔ درزی جب نیند سے اٹھا تو اپنے سامنے ایک خوبصورت عورت کا مجسمہ پایا۔ وہ مجسمے کی خوبصورتی پر فدا ہو گیا اور ایک خوبصورت لباس عورت کو پہنا دیا۔ اس کے بعد درزی بھی اپنے 2 گھنٹے پورے کر کے سو گیا اور سنار کو اٹھایا گیا۔ سنار کو پہلی ہی نظر میں مجسمے سے پیار ہو گیا۔ اس نے ایک سونے کا قیمتی لاکٹ عورت کے مجسمے کے گلے میں ڈال دیا، اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ڈال دیے۔ سنار کے جب 2 گھنٹے مکمل ہوئے تو وہ سو گیا اور آخر میں فقیر کو اٹھایا گیا۔ فقیر نے جب اتنی خوبصورت مجسمے کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ فقیر نے اللہ سے دعا کی کہ میرے ہاتھ خالی ہیں، میرے پاس اور مجسمے کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو میرا پردہ رکھ لے اور اس بے جان مجسمے میں جان ڈال دے۔ اللہ نے فقیر کی دعا قبول کر لی اور مجسمے میں جان آ گئی۔ فقیر نے جلدی سے اپنے 3 ساتھیوں کو نیند سے بیدار کیا۔ چاروں آدمی عورت کے حسن کے دیوانے ہو گئے اور عورت پر اپنی ملکیت ظاہر کرنے لگے۔ وہ چاروں عورت کو شہر کے قاضی کے پاس لے گئے۔ بڑائی نے کہا کہ میں نے مجسمہ تیار کیا ہے۔ درزی نے کہا میں نے اسے قیمتی لباس پہنایا۔ فقیر نے کہا کہ میری دعا کی وجہ سے یہ بے جان سے جاندار بنی ہے۔ قاضی نے کہا اس کا فیصلہ عورت خود ہی کرے گی کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ قاضی نے جب عورت سے پوچھا تو عورت نے کہا کہ میں کسی کے ساتھ بھی نہیں جانا چاہتی، میں جس چیز سے بنائی گئی ہوں اس میں ہی واپس جانا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر عورت فوراً درخت کی طرف بھاگی اور دوبارہ لکڑی میں تبدیل ہو گئی۔ چاروں ساتھی ہاتھ ملتے رہ گئے اور وہ کسی کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ اخلاقاً سبق: ایک انسان کی کہانی بھی کچھ ایسے ہی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے۔ جوانی کے بعد جب اس کی شادی ہوتی ہے تو بیوی اپنا حق جتاتی ہے۔ ماں کے لیے وہ ابھی بھی بچہ ہی ہوتا ہے، مگر ایک انسان کی پیدائش سے لے کر وفات تک مٹی چیخ کر کہتی رہتی ہے کہ یہ میرا ہے۔ اے انسان، تو مجھ سے ہی بنا ہے اور میرے پاس ہی لوٹ کر واپس آؤ گے۔ جس مٹی کو تو جاڑ کر اپنے سے الگ کرتا ہے، تجھے اسی ہی میں واپس آنا ہے۔
دوستوں ہماری کہانی اگر پسند آئے تو دوستوں میں لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔